بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده نصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم صلوا عليه صلاة وسلام عليك يا حبيبي يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين وقال تعالى في مقام آخر وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا وقال تعالى في مقام آخر يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون. اب یہ جو آیات کریمہ ہیں ان آیتوں میں اللہ تبارک و تعالی مساجد کے ادب اور احترام کا ذکر فرما رہا ہے، مساجد کی عظمتوں کا ذکر ان آیتوں میں ہو رہا ہے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ یقیناً اللہ کے گھر کو وہی آباد کرتے ہیں جو ایمان والے ہوتے ہیں، جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان ڈال دیا ہو، جن کے دلوں کو اللہ نے ایمان کے نور سے روشن کر دیا ہو، وہی مساجد کو آباد کرتے ہیں۔ مسجد کو آباد کرنے کا مطلب کیا ہے؟ مسجد کو آباد کرنے کا مطلب یہ ہے کہ مسجد میں جماعت سے نماز ادا کرنا۔ مسجد کو آباد کرنے کا مطلب یہ ہے کہ مسجد کی صاف صفائی کا خیال رکھنا۔ مسجد کو آباد رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ مسجد میں بے ادبی اور بے احترامی نہیں کرنا۔ مسجد کو آباد رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ مسجد میں بلند آواز سے بات نہ ہو۔ یہ تمام باتوں کو اللہ نے ذکر کیا، یہ ساری چیزیں وہی بندہ کر سکتا ہے کہ جس کے دل کو اللہ نے ایمان کے نور سے بھر دیا ہو، جس کے دل کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان سے بھر دیا، وہی بندہ مسجد کو آباد کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ایک مقام پر نہیں کئی مقامات پر اس کا ذکر کیا۔ خالق کائنات نے 29ویں پارے میں بھی ارشاد فرمایا وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا۔ خدا نے فرمایا کہ جو اللہ کا گھر ہے مسجد، یہ وہ مقام ہے جہاں صرف اللہ کی عبادت کی جاتی ہے، سوائے خدا کی عبادت کے اور کوئی دوسرا مقصد اور کام اللہ کے گھر میں نہیں ہوتا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے کہ زمین کا وہ ٹکڑا، زمین کا وہ حصہ کہ جس پر نماز ادا کی جاتی ہے یا جس حصے پر اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، وہ زمین کا حصہ اطراف کے حصوں پر فخر کرتا ہے۔ وہ زمین کا حصہ دوسرے جو آج کے قریب جو حصے ہوتے ہیں، اطراف میں جو حصے ہوتے ہیں، وہ حصہ کہتا ہے کہ آج ایک اللہ کے بندے نے مجھ پر نماز پڑھی ہے، آج ایک اللہ کے بندے نے مجھ پر ذکر کیا ہے، اور تم پر کسی نے کچھ نہیں کیا، تم پر کسی نے ذکر نہیں کیا، تم پر کسی نے نماز نہیں پڑھا، تو وہ زمین کا حصہ فخر کر کے خوشی محسوس کرتا ہے۔ اور پھر آگے حدیث پاک میں حضور فرماتے ہیں کہ جب کوئی بندہ مومن اللہ کے گھر میں نماز پڑھنے کی نیت سے جب اپنے گھر سے نکلتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ گھر سے نکلنے سے لے کر واپس گھر پہنچنے تک اللہ تعالیٰ خود اس کی حفاظت فرماتے ہیں، اس کی حفاظت کے لیے فرشتوں کو مقرر کر دیا جاتا ہے۔ اور پھر حضور فرماتے ہیں کہ کوئی بندہ مومن جب جماعت سے مسجد میں آ کر وہ نماز ادا کرتا ہے، تنہا نماز پڑھنے سے 25 گنا بڑھ کر اللہ جماعت سے نماز پڑھنے کا ثواب عطا کرتا ہے۔ تنہا اگر نماز پڑھے، فرض نماز ہی اگر تنہا
کوئی شخص ایک ہی نماز کو 25 مرتبہ تنہا پڑھنے پر جو ثواب ہے، جماعت سے پڑھنے پر ایک ہی نماز پر اللہ 25 گنا بڑھ کر ثواب عطا فرماتا ہے۔ یہ جماعت کی اہمیت کو ذکر کیا گیا۔ اور پھر آگے حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ اچھی طرح وضو کر کے، اچھی طرح اس نے وضو کیا اطمینان کے ساتھ، ساری سنتوں کے ساتھ، ساری نفلوں کے ساتھ اس نے وضو کر کے وہ مسجد کے لیے نکلا اور اپنے گھر سے ہی تیاری کر کے نماز کی نکلا، تو اللہ تبارک و تعالی اس کے ہر قدم پر اس کے 10 گناہ کو مٹا دیتا ہے اور اس کے 10 درجے بلند فرماتا ہے، اور فرشتے اس بندے کے لیے رحمت کی دعائیں مانگتے رہتے ہیں، اس لیے کہ اس بندے نے اپنے گھر سے نماز کی تیاری کر کے وہ نکلا، اپنے گھر سے وہ وضو کر کے نکلا ہے، اور فرشتے اس وقت تک اس کے لیے رحمت کی دعا مانگتے ہیں جب تک وہ بندہ مسجد میں بیٹھا ہوا ہوتا ہے، جب تک مسجد کے دروازے سے باہر نہیں جاتا اس وقت تک فرشتے رحمت کی دعائیں مانگتے رہتے ہیں۔ اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام آگے آقا نے ارشاد فرمایا کہ وہ بندہ اگر نماز کے انتظار میں رہے، نماز کا انتظار کرتا رہے، اور وہ مسجد میں بھی نہ ہو، باہر ہو، کسی کام میں ہو، لیکن انتظار نماز کا ہو اور دل میں خیال نماز کا ہو، یہی سوچ رہا ہو کہ کب اذان ہوگی اور کب دوبارہ نماز کے لیے مسجد کو جاؤں گا، تو جب تک وہ بندہ نماز کے انتظار میں رہتا ہے اللہ تعالیٰ اسے نماز پڑھنے کا ہی ثواب عطا فرماتا ہے۔ نماز کے انتظار میں رہنا یہ بھی عبادت ہے، نماز کا خیال رکھتے ہوئے یہی بندہ سوچے کہ کب اذان ہوگی تب کب میں جاؤں گا، جب تک وہ یہ سوچتے رہے گا اللہ تعالیٰ اس وقت تک نماز کا ثواب اس کو عطا فرماتا رہے گا۔ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر کسی بندے نے صرف اللہ کو راضی کرنے کی نیت سے، صرف خدا کو راضی کرنے کی جس کی نیت ہو اور دنیاوی کوئی دکھاوا مقصد نہ ہو اور دنیاوی کوئی تعریف مقصد نہ ہو، تو اگر رب کو راضی کرنے کے لیے اچھی طرح وضو کر کے وہ مسجد جا کر اگر صرف رب کے لیے نماز پڑھ لے، اللہ تعالیٰ اس کے سر سے لے کر پیر تک سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، اس کو گناہ سے پاک و صاف کر دیتا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت کرتے ہیں کہ چند صحابہ کرام کے گھر مسجد نبوی سے دور تھے، انہوں نے چاہا کہ ہم حضور کی مسجد سے کافی دور ہے، ہم قریب آ جائیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں آیت کریمہ نازل فرمائی۔ اللہ نے فرمایا وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ، خدا نے فرمایا کہ بندو جو تم میرے گھر کو آنے کے لیے جتنے قدم تم بڑھاتے ہو تمہارے قدم ہمارے پاس لکھے جا رہے ہیں، تمہارے ایک ایک قدم جو میرے گھر کو آنے کے لیے تم اٹھاتے ہو، ایک ایک قدم اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس اس بندے کا لکھا جا رہا ہے کہ وہ مسجد کو جانے کے لیے کتنے قدم بڑھا رہا ہے۔ تو جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو ان لوگوں نے جو مسجد کے قریب آنا چاہتے تھے انہوں نے اپنا ارادہ ترک کر دیا، انہوں نے سوچا کہ نہیں ہم مسجد سے دور ہی رہیں گے، جتنا مسجد سے دور رہیں گے اتنے قدم زیادہ بڑھیں گے، اور جتنے زیادہ قدم بڑھیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اتنا ثواب لکھا جائے گا۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کہتے ہیں کہ ایک انصاری، ایک صحابی رسول کا گھر بہت زیادہ دور تھا مسجد نبوی سے، اور انہوں نے اپنی زندگی کو ساری نمازیں مسجد نبوی میں آ کر ادا فرمائی، تو لوگوں نے کہا کہ کاش آپ سواری خرید لیتے، کافی دور ہے آپ کا مکان مسجد نبوی سے، سواری ہوتی تو آنے جانے میں آپ کو آسانی ہوتی۔ انہوں نے کہا میں چاہتا تو سواری خرید کر سواری پر آ سکتا تھا، لیکن میری آرزو یہ ہے کہ میرے گھر سے مسجد کو آنے کے قدم اور واپس گھر کو جانے کے قدم جتنے زیادہ ہوں اللہ اتنا زیادہ خوش ہوتا ہے۔ حضور نے جب یہ سنا تو اس صحابی سے کہا کہ تمہارے سارے قدم فرشتے جمع کر رہے ہیں، کل قیامت کے دن تمہارے ہر ایک قدم کا حساب اللہ کی بارگاہ میں ہوگا، جتنے قدم بڑھائیں گے اس کا حساب اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں لیا جائے گا۔ اسی طرح بندہ مومن اگر یہی قدم عبادت کی بجائے گناہ میں آگے بڑھاتا ہے
تو اس کے ایک ایک گناہ کے لیے جو قدم آگے بڑھاتا ہے اس کا بھی حساب اللہ کی بارگاہ میں لیا جائے گا کہ اے بندے تو نے گناہ کے لیے اتنے قدم آگے بڑھائے ہیں اور تیرے ہر قدم پر تیرے لیے یہ عذاب ہے، تیرے ہر قدم پر تیرے لیے یہ سزا ہے۔ تو عبادت کے لیے بڑھنے والے قدم کا بھی حساب قیامت کے دن ہوگا، گناہ کے لیے بڑھنے والے قدم کا حساب بھی قیامت کے دن اللہ کے سامنے دیا جائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو شخص مسجد میں صبح اور شام مسجد میں جانا آنا جس بندے نے اپنی عادت ڈال لی، 5 وقت نماز مسجد میں ادا کرنے کی اس نے عادت بنا لی اپنی زندگی میں، تو حضور فرماتے ہیں وہ بندہ جب بھی مسجد میں جائے گا اللہ جنت میں اس کے لیے دسترخوان تیار فرمائے گا۔ وہ اللہ کے گھر میں جا رہا ہے، قدم رکھ رہا ہے، لیکن اس کے لیے جنت میں دسترخوان لگایا جا رہا ہے۔ وہ 2 مرتبہ مسجد کو آیا، 2 مرتبہ اللہ نے جنت میں اس کی مہمان نوازی کے لیے دسترخوان لگائے۔ اگر دن میں وہ 10 مرتبہ اللہ کے گھر کو آیا عبادت کی نیت سے، اللہ تعالیٰ 10 مرتبہ اس کے لیے جنت میں مہمان نوازی کا دسترخوان بچھاتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے مقام عطا کیا ہے اپنے گھر کا، یہ مقام ہے مسجد کا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو کوئی بندہ خود کو گناہوں سے پاک کرنا چاہتا ہے، کوئی بندہ اگر چاہتا ہو کہ اللہ اس کے گناہ دھو دے اور گناہوں سے پاک کو صاف کر دے، تو حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں حضرت علی نے روایت کی کہ آقا نے فرمایا کہ اس بندے کو 3 اعمال کرنے چاہیے جس سے اس کے گناہ دھل جائیں گے۔ پہلا عمل یہ ہے کہ جب بندے کو وضو کرنے میں تکلیف ہوتی ہو، جیسے کہ سردیوں کے سخت دنوں میں جب اس کو وضو کرنے کے لیے تکلیف ہوتی ہو، ایسے وقت میں جب وہ ٹھنڈے پانی سے وضو کرتا ہے تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی اس تکلیف کو دیکھ کر فرشتوں سے فرماتا ہے کہ فرشتوں اس بندے کو دیکھو، اتنی تکلیف کے باوجود اس نے وضو کرنا نہیں چھوڑا، اتنی تکلیف کے باوجود بھی میری عبادت کو آنا نہیں چھوڑا، اتنی تکلیف کے باوجود بھی ٹھنڈے پانی میں ہاتھ ڈالنا اس نے نہیں چھوڑا۔ اللہ فرشتوں کو گواہ بناتا ہے تم گواہ بن جاؤ میں نے اس بندے کے گناہوں کو پاک و صاف کر دیا ہے۔ اور دوسرا عمل حضور فرماتے ہیں دوسرا عمل یہ ہے کہ جو کوئی بندہ مسجد کی طرف جب چل کر جاتا ہے، چل کر جانا اللہ کو اتنا پسند آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کے گناہ کو صاف کر دیتا ہے، اس کو گناہوں سے پاک و صاف کر دیتا ہے۔ اور تیسرا عمل یہ ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا۔ جب بندہ مومن کو دل میں اگر یہ ارادہ ہو کہ ایک نماز تو ہو گئی، اب میں دوسری نماز کا انتظار کروں، دوسری نماز کب آئے گی، دوسری نماز میں کب ادا کروں گا، یہ انتظار اللہ کو اتنا پسند آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو گناہوں سے پاک و صاف کر دیتا ہے۔ یہ 3 عمل ہے جو اللہ کو بہت پسند ہے۔ حضرت ابو امامہ روایت کرتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو بندہ 5 وقت نماز مسجد میں پڑھنے کی عادت بنا لیتا ہے اللہ تعالیٰ اسے جہاد کرنے کے برابر ثواب عطا فرماتا ہے، جہاد کرنے کے برابر ثواب ہے۔ حضرت انس بن مالک روایت کرتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اندھیری راتوں میں، اندھیروں میں مسجد کو جانے کی عادت ڈالو۔ جب اندھیرا ہو اور اندھیروں میں جب بندہ اندھیرے کے وقت میں بھی کوئی پرواہ نہیں کرا، اس نے یہ نہیں سوچا کہ اندھیرا ہے، اگر اس رات کے اندھیرے میں جاؤں گا تو کہیں کوئی چیز مجھے کاٹ نہ لے، کہیں کوئی مجھے تکلیف نہ دے دے، کہیں کوئی زہریلا جانور مجھے کاٹ نہ لے، اگر اس کی پرواہ نہیں کی اور اندھیری راتوں میں بھی اگر بندہ مسجد کو آتا رہا، قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی پیشانی سے ایک نور ظاہر فرمائے گا، ایک نور نکلے گا، اس نور کی روشنی میں وہ بندہ چلتا ہوا قیامت کے دن میدان محشر میں پہنچے گا۔ اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر میں، خدا کے گھر میں جو بندہ آتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے سے فرماتا ہے کہ بندے تو آج میرے گھر آیا ہوا ہے، تو میرا مہمان ہے۔ اور جب کوئی مہمان کسی میزبان کے پاس جاتا ہے تو میزبان کیا کرتا ہے، وہ جس کے گھر کو جاتا ہے وہ مالک مکان پر یہ ضروری ہو جاتا ہے، مالک مکان پر یہ واجب ہو جاتا ہے اپنے مہمان کی عزت کرے۔ تو خدا فرماتا ہے کہ بندے جب کبھی تو میرے گھر آتا ہے تو میرا مہمان بن جاتا ہے، جب تو میرا مہمان بنتا ہے تو تجھے عزت عطا کرنا مجھ پر واجب ہو جاتا ہے۔ تو جتنی بار میرے گھر کو آتا رہے گا
میں اتنی مرتبہ تجھے عزت عطا کرتا رہوں گا، تیری شان میں اضافہ کرتا رہوں گا، میں دنیا اور آخرت میں اپنی رحمتوں سے برکتوں سے مالا مال کرتا رہوں گا، میری رحمتوں کی بارش تجھ پر ہوتی رہے گی، میری نعمتوں کی بارش تجھ پر ہوتی رہے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو بندوں سے کہہ رہا ہے کہ بندوں میرے گھر آؤ، میرے گھر آؤ، تمہاری شان میں بڑھاؤں گا۔ خدا فرما رہا ہے کہ بندوں میرے گھر آؤ، تمہاری عزتیں میں بڑھاؤں گا۔ خدا فرما رہا ہے کہ بندوں میرے گھر آؤ، تمہارا رزق میں بڑھاؤں گا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مکان میں جب کبھی بھی تنگدستی آ جاتی تھی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنی پاک بیویوں کو حکم دیتے تھے وضو کرو، نماز کے لیے کھڑے ہو جاؤ۔ جب کبھی بھی تنگدستی آتی، اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ۔ اللہ نے فرمایا کہ جب کبھی تمہیں روزی کی تنگی آ جائے، رزق کی تنگی آ جائے، فوراً نماز پڑھنا شروع کر دو، تمہیں مانگنے کی ضرورت نہیں، بغیر مانگے تمہیں رزق عطا کروں گا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے اپنی تنگدستی کو اگر دور کرنا ہو تو سب سے پہلے نماز پڑھنے کی عادت ڈالے، تنگدستی کو دور کرنا ہو تو درود پاک پڑھنے کی عادت ڈالے، اپنے گھر کی اگر برکت چاہتے ہو تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر صبح اور شام درود چلتے پھرتے پڑھنے لگ جائے، استغفر اللہ کا وظیفہ پڑھنے لگ جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی برکتیں عطا فرمائے گا جس کی کوئی انتہا نہیں ہوگی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مقام پر ارشاد فرمایا 3 لوگ ایسے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی ذمہ داری خود اپنے اوپر لیتا ہے، ان کی موت کی ذمہ داری بھی اللہ پر ہوتی ہے، ان کی زندگی کی ذمہ داری بھی اللہ پر ہوتی ہے۔ 3 قسم کے لوگ ہیں۔ حضور سے پوچھا گیا حضور وہ کون ہے؟ تو آقا نے فرمایا سب سے پہلا وہ شخص جب بھی اپنے گھر میں داخل ہو وہ سلام کر کے گھر میں داخل ہو جائے، چاہے گھر میں اگر کوئی ہو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہے، گھر میں اگر کوئی نہ بھی ہو تو حضور پر سلام بھیجے الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کہہ کر گھر میں داخل ہو۔ تو جس بندے کی عادت بن جائے کہ گھر میں داخل ہوتے وقت میں سلام کر کے اگر وہ داخل ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے کہ بندے جب تک تو زندہ رہے گا تجھے رزق میں عطا کروں گا، تجھے موت آئے گی تو تجھے جنت میں داخل کروں گا۔ اور پھر فرمایا دوسرا بندہ وہ جو مسجد کو جب چل کر نکلتا ہے تو خدا فرماتا ہے کہ بندے تیری رزق کی ذمہ داری میں لیتا ہوں اور تیری زندگی جب تک رہے گی تجھے روزی اور رزق میں عطا کروں گا، تجھے موت آ جائے گی تو تجھے جنت میں داخل کروں گا۔ اور تیسرا بندہ وہ جو اللہ کی راہ میں نکل گیا، خدا کے دین کے لیے جو نکل گیا، اللہ کے دین کی خاطر جو محنتیں اور کوششیں کرتا ہو، اس بندے کو بھی اللہ فرماتا ہے کہ بندے تجھے اپنے رزق کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں، تجھے روزی میں عطا کروں گا، تیری زندگی کی ضمانت میں لیتا ہوں، تیری زندگی کی حفاظت کی ذمہ داری میں لیتا ہوں، اور جب تجھے موت بھی آ جائے گی تو جنت میں داخلے کی ذمہ داری بھی میں لیتا ہوں۔ یہ 3 قسم کے لوگ ہیں کہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی ذمہ داری میں لے لیتا ہے، اپنی حفاظت میں لے لیتا ہے۔ اور ایک حدیث پاک میں آقا نے فرمایا کہ جو کوئی بندہ مومن یہ 3 عمل کر لے اس کے گھر سے کبھی رزق کی برکت ختم نہیں ہوگی، گھر میں کبھی تنگدستی نہیں آئے۔ فرمایا کہ سب سے پہلا عمل یہ ہے جب بھی گھر میں داخل ہو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہ سلام کر کر جانے کی عادت ڈالے، اور سلام کے بعد پھر حضور پر درود پڑھے، اور تیسرا عمل درود کے بعد قل هو اللہ احد کا سورہ پڑھے۔ پہلے سلام کے بعد حضور پر الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ درود یہ پڑھے، اور پھر اس کے بعد قل هو اللہ احد کا سورہ پڑھے۔ جو بندہ یہ 3 کام کرنے کی عادت ڈال لے گا تو حضور فرماتے ہیں اس کے گھر سے رزق کبھی ختم نہیں ہوگا، اس کے گھر میں کبھی تنگدستی نہیں آئے گی، کبھی محتاجی نہیں آئے گی، کبھی مفلسی فقر و فاقہ نہیں آئے گا، گھر کا رزق دن بدن بڑھتا چلا جائے گا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں حضور نے فرمایا قیامت کا جو دن ہوگا اس دن اللہ تبارک و تعالیٰ سورج کی گرمی کو کئی گنا تیز فرما دیں گے۔ دنیا کی جو گرمی جتنی ہوگی اس سے کئی 100 گنا بڑھ کر سورج کی گرمی قیامت کے دن ہوگی، اور سورج بندے کے سر سے دور بھی نہیں ہوگا، بندے کے سر سے صرف 1 بالش کی اونچائی پر سورج ہوگا۔ آج سورج ہمارے سروں سے کروڑوں میل دور ہے، اس کے باوجود بھی اس کی گرمی بندہ برداشت نہیں کر سکتا۔ جب سورج بالکل بندے کے سر کے اوپر آ جائے اور بندے کے سر اور سورج کے درمیان صرف 1 بالش کا فاصلہ رہ جائے تو اس وقت سورج کی گرمی کا کیا حال ہوگا۔
تو فرمایا اس وقت میں ہر کوئی بندہ اس گرمی سے بچنے کے لیے سائے کی تلاش کرتا رہے گا کہ کہیں کوئی سایہ مل جائے، اس سائے میں وہ جا کر کھڑا ہو جائے اور اس گرمی سے، اس تکلیف سے بچ جائے۔ لیکن قیامت کے دن کوئی سایہ بندے کو نصیب نہیں ہوگا، وہ ہر جگہ تلاش کرے گا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں کہ بندے آج کے دن صرف میرے عرش کا سایہ ہے، عرش کے سائے کے علاوہ اس سائے میں اور کسی دوسری چیز کا سایہ نہیں ہوگا۔ ہر بندہ چاہے گا کہ اس سائے میں وہ آ جائے، عرش الہی کے سائے کے نیچے وہ آ جائے، ہر ایک کی یہ آرزو ہوگی۔ لیکن خدا فرمائیں گے کہ اے بندوں، آج میرے عرش کے سائے میں 7 قسم کے بندے ہوں گے جنہوں نے دنیا میں 7 قسم کی نیکیاں کی ہوگی، اس کے سوا کوئی دوسرا نہیں ہوگا۔ میدان محشر میں فرشتے اعلان کریں گے، کہاں ہے وہ شخص جو دنیا میں انصاف کے ساتھ فیصلہ کیا کرتا تھا، جس کو اللہ نے دنیا میں رہبر بنایا تھا، رہنما بنایا تھا، جس کو اللہ نے دنیا میں مقام عطا فرمایا تھا، اور وہ بندہ دنیا میں بہت ہی انصاف کے ساتھ فیصلہ کرتا تھا، اس بندے کو لایا جائے تو وہ لوگ کھڑے ہوں گے، اللہ تعالیٰ ان سے فرمائیں گے کہ بندو، تم نے مجھ سے ڈر کر دنیا میں انصاف سے فیصلے کیے، آؤ تمہیں آج میں عرش کے سائے میں جگہ عطا کرتا ہوں۔ اللہ عرش کے سائے میں انہیں جگہ عطا کرے گا۔ یہ پہلے لوگ ہوں گے۔ اور دوسری قسم کون ہوں گی؟ دوسری قسم وہ نوجوان جس کی تربیت، جس کی پرورش عبادتوں کے ماحول میں ہوئی، جس نوجوان کی تربیت ماں باپ نمازوں کے ماحول میں کرے، قرآن کی تلاوت کے ماحول میں کرے، ذکر کے ماحول میں کرے، اور حضور پر درود پاک پڑھنے کے ماحول میں جس نوجوان کی تربیت ہوئی ہو، اس کو بھی اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اے نوجوان، جبکہ تمام لوگوں نے اپنی جوانی کو نفسانی خواہشات میں لگایا، گناہوں میں لگایا، نافرمانی میں لگایا، مگر تو نے اپنی جوانی کو میری عبادت میں لگایا، تو نے میری جوانی کو توبہ میں لگایا، تو نے اپنی جوانی کو مجھے راضی کرنے میں لگایا، تو نے اپنی جوانی کی طاقت کو مصلے پر کھڑے ہوتے ہوئے لگایا، تو نے اپنی جوانی کی طاقت کو سجدے میں سر جھکا کر تو نے لگایا، تیری جوانی مجھے راضی کرنے میں گزری، تیری جوانی میرے گھر کو آباد کرنے میں گزری، تیری جوانی جہنم کے خوف میں گزری، تیری جوانی صرف جنت کو راضی کرنے کے لیے گزری۔ آج میں تجھے اس گرمی میں رہنے نہیں دوں گا، عرش کے سائے میں جگہ عطا کروں گا۔ اللہ تعالیٰ کو جوانی کی عبادت بہت پسند ہے۔ جوانی میں جب بندے کے لیے کئی اس کے سامنے اس کے لیے لمبی عمر پڑی ہوئی ہوتی ہے، جوانی کے وقت میں بندے کے آگے شیطان ہر قسم کے گناہ لا کر پیش کر دیتا ہے۔ جب بندہ ایسے وقت میں ہر چیز سے منہ موڑ کر جب اللہ کی طرف آتا ہے، اللہ بہت خوش ہو جاتا ہے۔ جوانی گزرنے کے بعد تو ہر کوئی اللہ کے گھر کو آ جاتا ہے، ہر کوئی نماز پکڑ لیتا ہے، لیکن جوانی میں اس نے کیا کیا تھا؟ جوانی میں نہ اللہ یاد آتا ہے، نہ مسجد یاد آتی ہے، نہ حج یاد آتا ہے، نہ عمرہ یاد آتا ہے۔ جوانی جیسے ختم ہو گئی، جب بندے کے جسم کے اعضاء جب کمزور پڑ جاتے ہیں، جب اس کو اس بات کا یقین ہو جاتا ہے کہ اب آگے میرے لیے سوائے قبر کے اور کچھ نہیں ہے، اب میرے لیے آگے صرف موت ہی ہے، جب بندے کو اپنی موت کا دن بدن یقین بڑھتا چلا جاتا ہے، اس کے بعد وہ مسجد کی طرف آنے لگ جاتا ہے، وہ نماز کی طرف آنے لگ جاتا ہے۔ لیکن وہی جوانی اس نے جو گزاری تھی، اس نے اپنی جوانی کو کس حال میں گزارا تھا، اپنی جوانی کو کن کن کاموں میں لگایا تھا، کس مقصد میں لگایا تھا۔ اگر وہ بندہ اپنی اسی جوانی کو اللہ کی عبادت میں لگاتا، اگر بندہ وہی اپنی جوانی کو دنیاوی مصروفیات کو ایک جگہ کر کے اگر اللہ کی راہ میں آ کر سجدہ کرتا، تو اللہ کو جوانی کا ایک سجدہ بڑھاپے کے 100 سجدوں سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ جوانی کا ایک سجدہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بڑھاپے کے وقت میں 100 سجدوں سے زیادہ پسندیدہ ہوتا ہے۔ خدا اتنا پسند کرتا ہے نوجوان کی عبادت کو۔ یہ دوسرا بندہ ہے۔ اور تیسرا بندہ وہ شخص کہ جس کا دل ہمیشہ مسجد میں لگا رہے، جو مسجد کے باہر بھی چلے جائے، اپنے کاروبار میں بھی کیوں نہ ہو، تجارت میں بھی کیوں نہ ہو، بازار میں کیوں نہ ہو، جہاں کہیں بھی اس کا جسم گھومے لیکن دل مسجد میں لگا رہے۔ تو جس کا دل مسجد میں لگا رہے، اللہ قیامت کے دن اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرماتا ہے۔ اس لیے کہ اللہ نے اپنے کلام پاک میں چند خاص بندوں کی نشانی بیان کی۔ خدا نے ارشاد فرمایا، رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار۔ اللہ نے فرمایا میرے بعض بندے ایسے ہیں
جو تجارت تو کرتے ہیں اور جو کاروبار تو کرتے ہیں، لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، یہ ساری عبادت کرتے رہتے ہیں لیکن ان کا دل ہمیشہ میرے ذکر میں لگا رہتا ہے، ان کا جسم دنیا کے لیے ہوتا ہے لیکن ان کے دل میں صرف میرا ذکر رہتا ہے، ان کا دل ہمیشہ میری عبادت میں لگا رہتا ہے۔ تو جس بندے کا دل مسجد میں لگا رہے، اللہ تبارک و تعالیٰ موت کے بعد قیامت کے دن اس بندے سے فرماتا ہے کہ بندے آج میں تجھے اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرماتا ہوں۔ اور چوتھا بندہ وہ جو دنیا میں جب کسی سے بات کرے، جب کسی سے محبت یا دوستی کرے تو اس کا مقصد کوئی دنیاوی فائدہ نہ ہو، اس کا مقصد صرف اللہ کو راضی کرنا ہو۔ جیسے کوئی بندہ والدین سے اچھی طرح سے بات کر رہا ہے، محبت سے بات کر رہا ہے، اور مقصد کیا ہے کہ والدین سے کوئی فائدہ لینا نہیں، کوئی دنیاوی غرض نہیں، کوئی دنیاوی بات نہیں کہ جس کو منوانے کے لیے ان کی خدمت کر رہا ہے، ان سے خوش ہو کر بات کر رہا ہے۔ وہ اپنے والدین سے اگر بات بھی کر رہا ہے وہ اس لیے کہ اللہ کا فرمان ہے، حضور کا حکم ہے کہ والدین کے ساتھ اچھا سلوک کیا کرو، اس لیے اچھے طریقے سے بات کر رہا ہے۔ وہ اپنی اولاد سے، اپنی بیوی سے، اپنے بھائی سے، اپنی بہنوں سے، اپنے رشتہ دار سے، دوست و احباب سے، وہ جس سے بھی اپنا تعلق اس نے بنایا ہے، جس سے بھی اس کا رشتہ ہے اور جس سے اس کی دوستی ہے، یہ دوستی دنیاوی مقصد کے لیے نہ ہو، یہ رشتہ دنیاوی فائدے کے لیے نہ ہو۔ وہ اپنے سارے رشتے اسی لیے نبھا رہا ہے کہ اللہ کا حکم ہے، حضور کا حکم ہے کہ اپنے رشتہ داریوں کو صحیح طریقے سے ادا کرو، رشتہ داروں کا حق ادا کرو۔ اگر اس نیت سے اس نے ہر ایک سے اپنا رشتہ جوڑا اور محبت سے پیش آیا تو قیامت کے دن اللہ اسے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا۔ محبتیں دنیا میں ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات، ایک دوسرے کے ساتھ جو رشتہ ہے اس کا مقصد نہ کوئی دنیاوی غرض ہو نہ کوئی دنیاوی فائدہ ہو، اس کا مقصد ایک ہو کہ اللہ نے کہا ہے کہ رشتوں کو باقی رکھے، رشتوں کو جوڑے، رشتہ داروں کا حق ادا کرے، والدین کی خدمت کیا کرے، اولاد کو اچھی تعلیم دیا کرے اور بیوی بچوں پر ظلم نہ کیا کرے، ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا کرے، نرمی سے پیش آئے، رحم سے پیش آئے۔ یہ سب کچھ اللہ رسول کا فرمان ہے اور میں اس پر عمل کرتے ہوئے یہ کر رہا ہوں، اور اس کا مقصد کوئی دنیاوی غرض اور مقصد نہیں ہے، دنیاوی فائدہ نہیں ہے۔ اگر بندے نے بس یہ تمام چیزیں یہ سوچ کر کی تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے اس عمل کو بیکار جانے نہیں دیتا، اس کو اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرماتا۔ اور پھر اس کے بعد فرمایا وہ شخص، یہ تو چوتھا شخص ہو گیا، پانچواں وہ شخص ہے جو تنہائی میں وہ شخص گناہ کرنا چاہتا ہو اور اس گناہ کو نہ کوئی دیکھنے والا ہو نہ کوئی روکنے والا ہو۔ ایسے وقت میں اس نے صرف اللہ کے خوف سے اس نے وہ گناہ چھوڑ دیا ہو۔ وہ چاہتا تو اس وقت میں گناہ کر سکتا تھا، اللہ کی نافرمانی کر سکتا تھا، وہ خدا کے احکامات کے خلاف جا سکتا تھا، لیکن اس نے دیکھا کہ اگر کوئی دنیاوی انسان نہیں دیکھ رہا ہے تو کیا، میرا رب تو مجھے دیکھ رہا ہے۔ صرف اللہ کے خوف سے، اللہ کے ڈر سے اس نے گناہ کرنا اگر چھوڑ دیا تو فرمایا قیامت کے دن عرش کے سائے میں اللہ جگہ عطا فرماتا ہے۔ حضرت امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بادشاہ نے اعلان کیا کہ جو کوئی شخص اس دنیا میں ہی مجھے بتا دے گا کہ کون جنتی ہے کون جہنمی ہے تو میں اس کو انعام دوں گا۔ اس نے کئی علماء کو بلایا، علماء سے پوچھا مجھے اس دنیا میں بتاؤ کہ کون جنتی ہے اور کون جہنمی ہے۔ علماء نے کہا یہ فیصلہ تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یہ قیامت سے پہلے کیسے پتا چلے گا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن جس کو چاہے جنت میں داخل کرے، جس کو چاہے جہنم میں داخل کرے، یہ تو اللہ کا فیصلہ ہے۔ دنیا میں کوئی بندہ کسی کے لیے یہ کیسے کہہ سکتا ہے کہ وہ جنتی ہے یا وہ جہنمی ہے؟ تو امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک یہ بات پہنچی۔ حضرت امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بادشاہ وقت سے کہا کہ میں یہ بتلا سکتا ہوں کہ دنیا میں ہی کون جنتی ہے کون جہنمی ہے۔ بادشاہ نے پوچھا اچھا یہ بات ہے تو بتائیے۔ تو حضرت امام شافعی فرماتے ہیں اے بادشاہ وقت پہلے آپ سے ایک سوال کرتا ہوں۔ بادشاہ نے پوچھا کیا سوال ہے؟ امام شافعی فرماتے ہیں کیا آپ کی زندگی میں کوئی ایسا وقت بھی آیا، کیا کوئی ایسا واقعہ بھی پیش آیا کہ جس میں آپ کو گناہ کرنے کے لیے کوئی چیز روکتی نہ ہو اور آپ چاہیں تو گناہ کر سکتے ہو لیکن اس کے باوجود بھی آپ گناہ کرنے سے رک گئے، وہ صرف اس لیے کہ اللہ کا خوف دل میں تھا،
بادشاہ نے کہا کہ ہاں، میری زندگی میں ایک واقعہ پیش آیا ہے کہ جس وقت میرے لیے گناہ کے دروازے کھلے تھے اور گناہ کے لیے کوئی چیز آڑ نہیں تھی، گناہ کے لیے کوئی چیز رکاوٹ نہیں تھی، میں بہت تیزی کے ساتھ چاہتا تو ایک لمحے میں گناہ کر سکتا تھا، لیکن اچانک اللہ کا خوف دل میں آیا اور میں نے گناہ کرنا چھوڑ دیا۔ تو اسی وقت امام شافعی فرماتے ہیں کہ آپ جنتی ہیں۔ علماء نے فرمایا کہ آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ آپ یہ فیصلہ دنیا میں ہی کیسے کر سکتے ہیں؟ یہ تو قیامت کے دن ہونے والا ہے، اللہ جس کو چاہے جنت میں داخل کرے، جس کو چاہے جہنم میں داخل کرے۔ امام شافعی فرماتے ہیں یہ فیصلہ میرا نہیں ہے، یہ فیصلہ اللہ کا ہے۔ علماء نے پوچھا وہ کیسے؟ تو فرماتے ہیں اللہ نے 30ویں پارے میں ارشاد فرمایا وَإِنِّي أَخَافُ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، خالق کائنات نے فرمایا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ نازعات میں فرمایا کہ جو کوئی بندہ مجھ سے ڈر کر اور میرے خوف میں دنیا میں اپنی نفسانی خواہشات کو جس نے مار دیا، اس بندے کو قیامت کے دن میں جنت عطا فرماؤں گا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 30ویں پارے میں فرمایا۔ سورہ رحمان میں اللہ نے فرمایا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، اللہ نے فرمایا کہ جو کوئی بندہ میرے خوف سے، میرے ڈر سے گناہ چھوڑتا ہے اور میرے خوف میں زندگی گزارتا ہے، خدا نے فرمایا اس کو ایک جنت نہیں، اسے 2 جنتیں عطا فرماؤں گا۔ تو امام شافعی فرماتے ہیں جب اللہ نے قرآن پاک میں کئی مقامات پر یہ ذکر کیا، خدا نے خود فیصلہ فرما دیا کہ اگر تم نے دنیا میں اس سے ڈر کر اگر گناہ چھوڑا اور اللہ سے ڈر کر اپنی زندگی گزاری تو رب کا وعدہ ہے کہ تم جنتی ہو، یہ اللہ کا فرمان ہے۔ پھر آگے فرمایا یہ تو وہ شخص تھا، 5واں شخص تھا۔ چھٹا شخص فرمایا چھٹا شخص وہ ہے جو دنیا میں کسی مجبور اور بے بس کو جس نے دیکھ لیا، کوئی پریشان حال تھا، اس کی پریشانی کو اس نے خود دور کیا اور اس نے صدقہ اور خیرات کے ذریعے سے مسکینوں کی اور بے سہارا لوگوں کی مدد کی اور اس کا مقصد صرف اللہ کو راضی کرنا تھا۔ تو جب بندہ صدقہ اور خیرات اس نیت سے کرتا ہے کہ اس سے صرف اللہ راضی ہو جائے، اللہ تعالیٰ اتنا خوش ہوتا ہے کہ اس بندے کو عرش کے سائے میں قیامت کے دن جگہ عطا فرماتا ہے۔ تو اس کے بعد فرمایا 7واں شخص کون ہے؟ 7واں شخص وہ ہے جو تنہائی میں جب اس کو کوئی دیکھ نہیں رہا ہو، رات کا اندھیرا ہو، سارے لوگ اپنے اپنے بستروں پر آرام کر رہے ہو، ایسے وقت میں وہ بندہ اپنا بستر چھوڑ کر مصلی بچھا کر اللہ کی بارگاہ میں تہجد کے لیے کھڑا ہو گیا اور نماز تہجد کے بعد تنہا بیٹھ کر اپنی پچھلی زندگی کے گناہ یاد کر کے رونے لگا۔ تو جب بندہ تنہائی میں اپنی گزشتہ زندگی کے گناہوں کو یاد کر کے جب روتا ہے، اللہ کو اس کا رونا بہت پسند آتا ہے۔ رات کے اندھیرے میں جب کچھ وقت بندہ اللہ سے جب آ کر اپنے گناہ کی معافی مانگتا ہے، اپنی پچھلی زندگی کے گناہ کو یاد کر کے آنسو بہاتا ہے، اللہ تعالیٰ اتنا خوش ہوتا ہے کہ اس بندے کو اپنے عرش کے سائے میں قیامت کے دن جگہ عطا فرماتا ہے۔ تو بندہ کبھی تنہائی میں اپنے گناہ کو یاد کر کے بندے کو رونا چاہیے، کبھی نافرمانیاں جو گزر چکی ہیں اس کو یاد کر کے شرمندہ بندے کو ہونا ہے، اللہ کی بارگاہ میں اس گناہ کو یاد کر کے توبہ کرنا ہے، اللہ کو وہ توبہ بڑی پسند آتی ہے۔ حضرت ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت کرتے ہیں حضور نے فرمایا جب تم کسی بندے کو دیکھو کہ وہ بندہ مسجد میں جماعت سے نماز پڑھنے کی عادت اس کو ہو چکی ہے اور اس کو عادت بن چکی ہے کہ وہ مسجد میں ہی جا کر نماز پڑھتا ہے، مسجد سے کبھی دور نہیں ہوتا، تو فرمایا حضور نے کہ تم اس کے سچے مسلمان ہونے کی گواہی دے دو، تم گواہی دے دو کہ وہ سچا مومن ہے۔ صحابہ نے پوچھا کیوں؟ تو حضور نے فرمایا اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرما رہا ہے انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاۃ وآتى الزکاۃ، خدا نے فرمایا میرے گھر کو وہی آتے ہیں کہ جن کے دل کو میں ایمان سے بھر دیتا ہوں، جو سچا مومن ہو اسی کو میں اپنے گھر میں بلاتا ہوں اور اسی کو میں اپنے دربار میں نماز پڑھنے کی توفیق عطا کرتا ہوں۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا مجھ پر میری امت کے اعمال پیش کیے گئے، امت کے اچھے اعمال بھی پیش کیے گئے، امت کے برے اعمال بھی پیش کیے گئے۔ حضور نے فرمایا میں نے دیکھا میری امت کے اچھے اعمال میں، نیک اعمال میں یہ بھی تھا
کہ جو کوئی میرا امتی راستے پر سے کوئی پتھر یا کوئی کانٹا یا کوئی رکاوٹ والی چیز کو جب وہاں سے وہ ہٹا رہا ہے، اللہ نے اس کو بھی نیکیوں میں لکھ دیا ہے۔ کسی راستے سے پتھر کو یا کانٹے کو یا رکاوٹ والی چیز کو ہٹانا، حضور نے فرمایا یہ بھی نیکیوں میں اللہ نے میری امت کے لکھا ہوا ہے۔ اور حضور نے فرمایا جب میری امت کے برے اعمال پیش کیے گئے تو میں نے ان برے اعمال میں دیکھا کہ مسجد کی طرف، مسجد کے اندرونی حصے میں، جو مسجد کا اندرونی حصہ ہو وہاں پر تھوکنا یہ بھی گناہوں میں شامل ہے۔ مسجد کی دیوار ہو یا مسجد کے طہارت خانے ہو، اس مقام پر تھوکنا یہ بھی گناہوں میں شامل کیا گیا ہے اور سخت ترین گناہ ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص مسجد میں اگر تھوکے اور اس کو صاف نہ کرے تو اس کے لیے بہت سخت ترین سزا کا ذکر آتا ہے۔ اتنی بڑی سزا کہ حضور نے فرمایا کہ قبلے کی جانب جو بندہ تھوکے گا وہ قیامت کے دن اس طرح آئے گا کہ اس کی پیشانی پر وہی تھوک نظر آئے گا۔ قبلے کی طرف چہرہ کر کے تھوکنے کا جب یہ سزا ہے تو مسجد کا احاطہ، جو مسجد کے اندرونی حصہ ہو، جو مسجد کی جگہ میں، جو مسجد کے طہارت خانے ہو یا مسجد کی دیواریں ہو، اس کو گندا کرنا اور اس مقامات پر تھوکنا یہ کتنا بڑا گناہ ہے۔ اگر وضو خانہ بھی وضو کر رہے ہوں اور وضو کے دوران کوئی بندہ تھوک دے تو فوراً پانی ڈال کر اس کو صاف کرنے کا حکم ہے۔ وضو کرتے ہوئے بھی کلی کر کے اسی طرح چھوڑنے کا حکم نہیں، بلکہ جس مقام پر اس نے کلی کی ہے اس مقام پر پانی ڈال کر اس کو صاف کرنے کا حکم ہے۔ اگر پانی ڈال کر صاف نہیں کیا تو گناہ ہے۔ اتنا مسجد کا ادب اور احترام ہے۔ تو حضور نے ایک اور حدیث پاک میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ ایک دن مسجد میں حضور نے دیکھا کہ قبلے کی طرف کسی نے تھوکا ہوا ہے۔ حضور نے دیکھا اور پھر لوگوں کی طرف، صحابہ کی طرف متوجہ ہو کر حضور نے فرمایا کہ کیا تم میں سے کوئی بندہ یہ پسند کرتا ہے کہ کوئی اس کے سامنے کھڑے ہو کر اس کے چہرے پر تھوک دے؟ صحابہ نے عرض کیا کہ حضور ہرگز نہیں۔ تو حضور نے فرمایا جب تم یہ پسند نہیں کرتے کہ کوئی تمہارے سامنے کھڑے ہو کر چہرے پر تھوکے تو تم قبلے کی طرف چہرہ کر کے قبلے کی طرف کیوں تھوکتے ہو؟ اللہ کے گھر کو کیوں اس طرح سے ناپاک کرتے ہو، کیوں گندا کرتے ہو؟ تو مسجد کی صاف صفائی اور مسجد کا ادب احترام جب تک بندہ نہیں کرتا اس وقت تک اللہ تعالیٰ اس سے راضی نہیں ہوتا۔ جب ہم مسجد کو صاف صفائی کر کے، مسجد کا جو کچرا ہوتا ہے، مسجد کے کچرے کا بھی ادب کرنے کا حکم دیا گیا۔ علماء فرماتے ہیں کہ مسجد کی صاف صفائی کر کے جو مسجد کا کچرا نکلتا ہے اس کو بھی ایسی جگہ نہ ڈالیں جہاں لوگ چلتے پھرتے ہو۔ جہاں پر لوگوں کا چلنا پھرنا ہو وہاں پر بھی مسجد کے کچرا ڈالنے کا حکم نہیں۔ جب مسجد سے نکلنے والے کچرے کا اتنا ادب کرنا ہے تو پھر مسجد کا کتنا ادب نہیں کرنا، مسجد کا کتنا احترام نہیں کرنا ہے۔ آگے فرمایا حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضور فرماتے ہیں کہ جو کوئی شخص مسجد سے اگر کوئی ایک کنکر، مسجد میں گرا ہوا ایک کنکر، اس نے اس کو اٹھا کر اس کو باہر ڈال دیا یہ سوچ کر کہ مسجد میں صاف صفائی ہونی ہے، مسجد کی صاف صفائی کی نیت سے ایک کنکر اٹھا کر اس کو باہر پھینکا تو اللہ تعالیٰ اس پر بھی اس کو ثواب عطا فرمائے گا، اس پر بھی بندے کو ثواب دیا جائے گا۔ اور پھر فرمایا میری امت کے گناہوں میں میں نے دیکھا اس سے بڑھ کر کوئی گناہ نہیں کہ کوئی قرآن کی آیت اور سورہ یاد کر کے اسے بھول جائے۔ قرآن کو یاد کرے، کوئی ایک سورہ یاد کرے، کوئی آیتیں یاد کرے، یاد کر کے پھر بندہ اس کو بھول جائے، اس کو بار بار نہ پڑھے، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ تو لہٰذا قرآن جبھی بھی اللہ نے جتنے بھی سورے آیتیں ہمارے سینے میں محفوظ رکھی ہیں اس کو بار بار پڑھتے رہنا چاہیے، ہمیشہ اس کو پڑھتے رہنا چاہیے، جتنا ہو اس پر محنت کرے۔ اگر اسے بھلا دے تو یہ بہت سخت ترین گناہ ہے۔ حدیث پاک میں حضور نے فرمایا جو کوئی قرآن کا ایک سورہ یا کوئی ایک آیت یاد کر کے اگر بھول جاتا ہے اللہ اسے قبر سے اندھا اٹھائے گا، اور جس وقت میں اللہ اس بھولنے والے کو قبر سے اٹھائے گا، ایک اور حدیث میں آتا ہے وہ شخص کوڑ کی بیماری والا ہوگا، اس کو کوڑ آئے گا جو قرآن یاد کر کے بھول جاتا ہے، جب قبر سے اٹھائے گا تو اس بیماری کی حالت میں ہوگا۔
تو قرآن جتنا بھی یاد کرے اس کو محفوظ مضبوطی سے پکڑ کر رکھے اور بار بار پڑھتے رہیں، بار بار پڑھتے رہیں۔ قرآن کو جتنا زیادہ مرتبہ پڑھیں گے اتنا قرآن محفوظ رہے گا، مضبوط رہے گا، اور جتنا قرآن پاک کو ہم پڑھنا چھوڑ دیں گے بہت ہی تیزی کے ساتھ قرآن ذہن سے چلا جاتا ہے، بہت ہی جلد بندہ بھول جاتا ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت فرماتے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، آقا نے فرمایا کہ میری امت پر ایسا زمانہ آئے گا کہ مسجدوں میں دنیا کی باتیں ہوں گی، مسجد ہوگی لیکن مسجد میں ہوگا کیا؟ دنیاوی باتیں۔ حضور نے فرمایا جب تم ایسے لوگوں کو دیکھو کہ مسجد میں دنیاوی باتیں کر رہے ہو تو ان کے ساتھ نہ بیٹھنا، اٹھ کر چلے جانا، ان سے ملاقات نہ کرنا، ان سے کلام نہ کرنا، یہ حضور کا فرمان ہے۔ اور پھر آگے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ مسجدیں میرا گھر ہے، یہ خدا کا فرمان ہے، حدیث قدسی ہے کہ مسجدیں میرا گھر ہے، اور ان کی تعمیر میں اور اس کو آباد کرنے میں جو بندے حصہ لیتے ہیں وہ میری زیارت کرنے والے ہیں۔ جو مسجد کو آتے ہیں، اللہ نے فرمایا میرے گھر کو آنے والے اور میرے گھر میں آ کر عبادت کرنے والے، نماز جماعت سے پڑھنے والے، یہ اللہ کی زیارت کرنے والوں کی طرح ہے۔ اور پھر خدا نے فرمایا کہ خوشخبری ہے میرے اس بندے کے لیے جو میرے گھر میں آتا تو ہے مگر طہارت کی نیت سے نہیں آتا، جو میرے گھر میں آتا تو ہے وہ ایسے ہی بیت الخلاء کے لیے نہیں آتا، وہ اپنے گھر میں طہارت کر کے اور وضو کر کے صرف عبادت کے لیے جو میرے گھر کو آتا ہے، اللہ نے فرمایا اس کو جنت کی خوشخبری سناتا۔ جو اپنے گھر سے ہی پاکیزگی کے ساتھ، صفائی کے ساتھ جو بندہ اللہ کے گھر کی طرف آتا ہے اس کو اللہ نے فرمایا اس کو جنت کی خوشخبری سناتا ہو، وہ میری زیارت کرنے والے کی طرح ہے۔ اللہ کی زیارت کرنا کتنا بڑا بندے کے لیے یہ مقام ہے، یہ کتنی بڑی نعمت ہے جو اللہ تعالی ہمیں فرما رہے ہیں۔ حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے جو شخص مسجد میں بیٹھتا ہے تو مسجد میں بیٹھنا اللہ کی مجلس میں بیٹھنے کے برابر ہے، اللہ کی مجلس میں بیٹھنے کے برابر ہے۔ اللہ کی مجلس جس میں فرشتے بیٹھتے ہیں، تو فرمایا کہ جب تم سمجھو کہ مسجد میں بیٹھے ہو تو سمجھ جاؤ اللہ کی محفل میں بیٹھے ہو۔ تو اللہ کی محفل میں بیٹھ کر اگر کچھ بات کرنا ہی ہے تو یا تو قرآن کی بات کرو جو اللہ کا کلام ہے، یا نبی کی بات کرو جو اس کی حدیثیں ہیں۔ نبی کی باتیں حدیث کو، نبی کی باتوں کو حدیث کہتے ہیں، اللہ کی باتوں کو قرآن کہتے ہیں۔ تو جب ہم اللہ کی بارگاہ میں، اللہ کی مجلس میں بیٹھے ہیں تو یا تو اللہ کی بات کریں یا تو نبی کی بات کریں، یا تو حدیث کہیں یا تو قرآن پڑھیں، اس کے سوا فرمایا کوئی دوسری بات نہ کیا کرو، اس لیے کہ تم کوئی عام مجلس میں نہیں بیٹھے، عام جگہ نہیں بیٹھے، یہ اللہ کی محفل میں آئے ہوئے ہو۔ اور پھر فرمایا کہ جو کوئی شخص اللہ کے گھر میں روشنی روشن کرتا ہے، چراغ اس زمانے میں تھے، حضور نے فرمایا جو کوئی مسجد میں چراغ روشن کرتا ہے، تو اس زمانے میں تو چراغ نہیں، لیٹوں کا دور ہے، تو اگر کسی نے اللہ کے گھر کو لائٹیں دلا دی اور لائٹیں دلا کر اللہ کا گھر روشن کر دیا تو حضور نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی قبر کو روشن فرما دیتا ہے۔ اور جب تک اس نے مسجد میں روشنی کا انتظام کیا اور جب تک وہ مسجد میں روشنی رہتی ہے، عرش الہی کے فرشتے اس کی مغفرت کی دعا کرتے رہتے ہیں۔ عرش الہی کے فرشتے اس بندے کی مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ عرش الہی کے کون فرشتے؟ سارے فرشتوں میں سب سے اعلیٰ درجہ انہی فرشتوں کا ہے جو عرش الہی کو اٹھائے ہیں۔ وہ فرشتے دعا کرتے ہیں اس کے لیے جو مسجد میں روشنی کا انتظام کرتا ہے، لائٹیں لگاتا ہے اور مسجد کو ہمیشہ روشن رکھتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایک مقام پر بڑی پیاری بات ارشاد فرماتے ہیں کہ جب کبھی بھی کوئی بندہ مر جاتا ہے تو اس کے نماز پڑھنے کی جگہ آنسو بہاتی ہے، اس کے اعمال آسمان پر ہر ایک کے دروازے بنے ہیں اعمال چڑھنے کے، تو جس دروازے سے اس کے اعمال، اس کی عبادتیں چڑھ کر اللہ کی طرف پہنچتی تھی، وہ دروازے روتے ہیں، وہ جگہ جہاں وہ نماز پڑھتا تھا وہ جگہ روتی ہے، جہاں وہ ذکر کرتا تھا وہ جگہ روتی ہے، وہ جس مقام پر اللہ کی عبادت کرتا تھا وہ ساری جگہیں رو کر اس کے لیے مغفرت کی دعا مانگتی ہیں۔ یہ اس بندے کا اعزاز ہے، یہ اس کی عزت ہے جو اللہ نے عطا فرمائی ہے۔ اور جب کبھی مسجد میں داخل ہو تو
تو حضور نے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پہلے یہ پڑھے، جب مسجد میں داخل ہو تو سیدھا پیر رکھیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے، درود پاک پڑھے، اور مسجد میں داخل ہوتے وقت کی دعا اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اس کو پڑھ لے۔ تو جب کوئی بندہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہہ کر مسجد میں داخل ہوتا ہے تو شیطان کہتا ہے کہ اس نے میری ساری طاقت کو توڑ دیا ہے، میری طاقت ٹوٹ گئی، اس بندے نے اعوذ باللہ پڑھ کے مجھے کمزور بنا دیا، اب جب وہ بندہ نماز کے لیے کھڑا ہوگا اب میں اس کو بہکا نہیں سکوں گا، اب اس کے ذہن اور اس کے دل کو اللہ کے گھر سے ہٹا نہیں سکوں گا، تو لہٰذا مسجد میں آتے وقت میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کر آئے، اور پھر جب وہ بندہ عبادت کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کی 1 سال کی عبادت کے برابر اسے ثواب عطا فرماتا ہے، ایک نماز پر، اس لیے کہ اس نے اعوذ باللہ پڑھ کے اور درود پڑھ کے اور پھر مسجد میں اندر داخل ہونے کی دعا پڑھ کے اندر آیا تھا۔ یہ 3 چیزیں پڑھ کر جب اندر آئیں گے اور ایک نماز پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ 1 سال کی عبادت کا ثواب اس بندے کو لکھ دیتا ہے، اور جب مسجد سے باہر نکلتے وقت بھی وہ بندہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کر نکلتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے جسم کے ہر بال کے بدلے میں 700 نیکیاں اس کے نام اعمال میں لکھ دیتا ہے، اور جنت میں 100 درجے اس کے بلند کر دیتا ہے۔ تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یہ بھی بہت بہترین وظیفہ ہے، اس وظیفے کو جتنا ہم پڑھتے جائیں گے اتنا شیطان سے دور ہوتے چلے جائیں گے، شیطان بھٹکا نہیں سکتا، اس کی طاقت ٹوٹ جاتی ہے۔ حضرت امام زید فرماتے ہیں کہ جب مومن مسجد میں آتا ہے اور سیدھا پیر مسجد میں رکھتا ہے تو شروع سے آخر تک اس کے جو گناہ ہوتے ہیں اللہ وہ سارے گناہ جسم سے گرا دیتا ہے، اور جب بندہ مومن باہر آتا ہے اور بایاں پیر رکھتا ہے تو شروع سے آخر تک اس کے جو گناہ ہوتے ہیں وہ سارے گر جاتے ہیں، اور جب وہ باہر آتا ہے اور بایاں پیر رکھتا ہے تو فرشتے عرض کرتے ہیں کہ مولا اس کی حفاظت کرنا، یہ بندہ تھوڑی دیر ہی صحیح تیرے گھر میں بیٹھا تھا، تیرے گھر میں بیٹھ کر اب یہ باہر جا رہا ہے، مولا اس کی حفاظت کرنا، اور اس کی جو ضرورت ہے، جس ضرورت کے لیے یہ باہر جا رہا ہے، جس کام کے لیے یہ مسجد سے باہر جا رہا ہے، مولا اس کے کام کو پورا کرنا۔ یہ فرشتے دعا مانگتے ہیں، جب بندہ مسجد سے باہر جا رہا ہے فرشتے کہہ رہے ہیں کہ مولا اس کی حفاظت کر اور اس کے کام کو پورا کر اور اس کا مقام ہمیشہ کے لیے جنت بنا دے۔ یہ مسجد سے نکلتے وقت فرشتے عرض کر رہے ہیں، یہ دعا دیتے ہیں اس بندے کے لیے اللہ کی بارگاہ میں۔ اور پھر فرمایا کہ جب کبھی بھی کوئی بندہ آئے اللہ کے گھر میں تو آواز اللہ کے گھر میں اونچی نہ کرے۔ عبادت کے لیے اللہ نے یہ جو مساجد ہے اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد یہ ہے کہ بندہ یہاں آ کر اپنے رب کو پہچانے، اپنے رب کی معرفت کو پہچانے، رب کی محبت کو پہچانے۔ بندہ اللہ سے قریب ہونے کے لیے، اللہ سے رشتہ جوڑنے کے لیے اس کے گھر کو آتا ہے، اور جب اللہ کے گھر پر آ کر ہم اللہ کے گھر کا ادب نہ کریں، احترام نہ کریں، تعظیم نہ کریں اور اللہ کے گھر کا حق ادا نہ کرے تو پھر اس کے بعد ہوگا کیا؟ اللہ اس کو جو عطا کرنا ہے اس کو کوئی چیز عطا نہیں کرتا۔ وہ جو لینے کے لیے آتا ہے، اللہ کے گھر میں کوئی کیوں آتا ہے؟ خدا کی رحمتوں کو لینے کے لیے، خدا کی برکتوں کو لینے کے لیے، خدا کے انعامات کو لینے کے لیے۔ یہ سب کچھ کب ملتی ہے؟ جب بندہ ادب سے آئے۔ جب ادب نہ ہو تو کچھ نہیں ملتا بندے کو، جب تعظیم نہ ہو کچھ نہیں ملتا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کبھی بدبودار چیز کھا کر مسجد میں نہ آؤ، جیسے پیاز ہے یا لہسن ہے یا پھر مولی ہے، ایسی چیزیں کہ جس کو کھانے کے بعد منہ میں بو پیدا ہوتی ہو، حضور نے فرمایا اس کو کھا کر کبھی مسجد میں نہ آؤ، اس سے فرشتوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ جو رحمت کے فرشتے مسجد میں ہوتے ہیں انہیں سخت ترین تکلیف ہوتی ہے اس کی بو سے۔ فرشتوں کی مزاج بڑی نازک ہے، فرشتے خوشبو کو پسند کرتے ہیں، پیاز اور لہسن کی بو اور اسی طرح کھانے پینے کی جن چیزوں کی بو ہوتی ہے کھانے کے بعد جو بندے کے زبان سے یا دانتوں سے نکلتی ہے، اس سے فرشتوں کو کافی زیادہ پریشانی ہوتی ہے۔ تو لہٰذا جب تک وہ بو دور نہ ہو، حضور نے فرمایا مسجد میں نہ آؤ، پہلے اس بو کو دور کرو اور پھر بعد میں تم مسجد میں آؤ۔ پھر فرمایا کہ جو بندہ اللہ کے گھر میں جس نیت سے آتا ہے اللہ اسے وہ عطا فرماتا ہے۔
جو بندہ جو نیت لے کر مسجد آئے گا، اگر کوئی اللہ کو راضی کرنے کی نیت سے آئے، اللہ اس بندے سے راضی ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی بندہ ثواب کی نیت سے آئے، اللہ اسے ثواب عطا کرتا ہے۔ اگر کوئی بندہ جہنم سے نجات کی نیت سے آئے، اللہ اسے جہنم سے نجات عطا کرتا ہے۔ اگر کوئی بندہ جنت میں داخل ہونے کی نیت سے آئے، اللہ اسے جنتی بنا دیتا ہے۔ اگر کوئی بندہ اپنے ایمان کی سلامتی کے لیے آئے، اللہ ایمان کی سلامتی عطا فرماتا ہے۔ اگر کوئی بندہ رزق کی برکت کے لیے آئے، اللہ رزق میں برکت عطا فرماتا ہے۔ اگر کوئی بندہ اس کی بیماری سے شفا حاصل کرنے کے لیے آئے، اللہ بیماری سے شفا عطا فرما دیتا ہے۔ تو بندہ جس نیت اور مقصد سے اللہ کے گھر میں آ جائے، اللہ تعالیٰ اس کی وہ نیت اور وہ مقصد پورا فرماتا ہے۔ تو حضور نے فرمایا اپنی نیتوں کو صحیح کیا کرو، اپنی نیتوں کو صحیح کر کے رب کی بارگاہ میں آؤ، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے جسموں کو نہیں، تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے، تمہاری نیتوں کو دیکھتا ہے، تمہارے ارادوں کو دیکھتا ہے۔ اسی طرح بیان کیا گیا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جو شخص ایک رات کے لیے اگر مسجد کو اس نے روشنی کا انتظام کیا، ایک رات اگر اللہ کے گھر کو اس نے روشن کیا، تو اللہ تعالیٰ اس کے 1 سال کے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ مسجد کو روشن کرنے کی کتنی فضیلت ہے۔ اور پھر فرمایا اللہ تعالیٰ اس کے 1 سال کے نامہ اعمال، 1 سال کی عبادتیں اس کے نامہ اعمال میں لکھ دی جاتی ہے، اور جنت میں اس کے لیے ایک شہر بنایا جاتا ہے جس نے 1 رات اللہ کے گھر کو روشن کیا۔ اور جو شخص 1 مہینہ لگاتار اگر اللہ کے گھر کو اس نے روشن کیا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیتا ہے، اور دنیا میں انتقال ہونے سے پہلے جنت میں اللہ اس کا درجہ بتا دیتا ہے، اس کا کیا درجہ ہے، یہاں سے رخصت ہو کر وہ کہاں پر جائے گا، وہ درجہ اسے موت سے پہلے دکھا دیا جاتا ہے۔ کس عمل کی وجہ سے، کس عبادت کی وجہ سے؟ اللہ کے گھر کو روشن کرنے کی وجہ سے۔ اور پھر آگے بیان کیا گیا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اللہ کے گھر کو روشن کرنے والا، اللہ کے گھر کا ادب احترام کرنے والا قیامت کے دن جنت میں میرے ساتھ رہے گا، حضور کے قریب رہے گا۔ اللہ کے گھر کو آباد رکھنے والے، اللہ کے گھر کا ادب کرنے والے، احترام کرنے والے، یہ حضور کے ساتھ رہیں گے۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ جب کوئی شخص اللہ کے گھر کو صاف صفائی کرتا ہے، اللہ کے گھر میں ہمیشہ پاکیزگی کا خیال رکھتا ہے، اللہ کے گھر کا ادب اور احترام کا خیال رکھتا ہے، اور ہمیشہ اللہ کے گھر کو روشن رکھتا ہے، تو سارے فرشتے اس بندے کے لیے موت تک مغفرت کی دعا مانگتے رہتے ہیں، اس کی بخشش کی دعا مانگتے رہتے ہیں۔ اللہ کے گھر کی خدمت یہ بہت بڑی نصیب کی بات ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہر ایک کو یہ موقع عطا نہیں کرتا۔ خدا جس کو چاہتا ہے اسی بندے سے اپنے گھر کی خدمت لیتا ہے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالی یہ مساجد جو ہوتے ہیں یہ ہمارے لیے ہماری آخرت سنوارنے اور بنانے کے لیے ہوتے ہیں۔ ایک بزرگ نے بڑا پیاری بات ارشاد فرمایا کہ جو مومن ہوتا ہے، مومن کا دل جو ہے مسجد میں ایسے لگا رہتا ہے کہ وہ یہاں سے باہر نکلنا پسند نہیں کرتا۔ اور جو منافق ہوتا ہے، منافق وہ جو زبان سے کلمہ تو پڑھے اور دل میں ایمان کے لیے نفرت رکھے، جس کے دل میں ایمان نہ ہو، اس کی مثال ایسی ہے، وہ مسجد میں جب آتا ہے وہ پرندے کی طرح ہوتا ہے۔ جس پرندے کو پنجرے میں قید کیا جائے، وہ قید میں رہنے والا پرندہ یہ سوچتا ہے کب میں یہاں سے باہر نکلوں۔ تو منافق کی علامت ہوتی ہے، وہ قیدی پنجرے میں رہنے کی طرح، پرندے کی طرح وہ چاہتا ہے کہ کب باہر جاؤں، کب باہر جاؤں۔ لیکن ایک مومن کا دل ایسا نہیں ہوتا، مومن چاہتا ہے کہ میں اللہ کے گھر سے باہر ہی نہ جاؤں، میں رب کی بارگاہ میں ہی رہوں۔ تو آپ غور کریں، ہم ہر دن مسجدوں سے کتنا دور ہوتے جا رہے ہیں۔ یہاں سلام پھیرنے کی دیر ہوتی ہے، یہاں دعا سے پہلے ہم مسجد کے باہر ہوتے ہیں، دعا سے پہلے مسجد کے باہر، اور بالکل جماعت سے پہلے ہم مسجد میں صرف 10-15 منٹ کا وقت ہم اتنا ہی اللہ کے گھر میں لگاتے ہیں۔ مومن ایسا نہیں ہوتا، مومن تو یہ چاہتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ اپنی زندگی کا وقت اللہ کے گھر کو لگاؤں، فوراً باہر جانا یہ مومن نہیں چاہتا، وہ تو منافق ہے۔ منافق چاہتا ہے کہ مسجد سے پہلے باہر نکل جاؤں، یہاں پر نہ بیٹھوں، یہاں اس کو مسجد میں بے چینی شروع ہو جاتی ہے۔
اللہ کے نیک بندے کو کبھی ایسا نہیں ہوتا۔ اسی لیے اپنا وقت جتنا زیادہ ہو سکے اللہ کے گھر میں لگانے کی عادت ڈالے۔ حضور نے فرمایا 3 چیزیں بندے کی حفاظت کرتی ہیں، شیطان سے محفوظ رکھتی ہیں، مضبوط خلا ہے اس کے ایمان کے لیے۔ پہلی چیز مسجد ہے، جب تک بندہ یہاں رہے گا شیطان اسے کسی گناہ میں ڈال نہیں سکتا، اس کے ایمان کی حفاظت ہوگی۔ اور دوسرا اللہ کا ذکر، جب تک ذکر زبان پر رہے گا، چاہے وہ درود پاک کا ذکر ہو، چاہے وہ سبحان اللہ کا ذکر ہو، کلمے کا ذکر ہو، یہ ذکر جب تک زبان پر رہے گا شیطان اس کو گمراہ اور بہکا نہیں سکتا۔ اور تیسرا فرمایا قرآن پاک کی تلاوت جب تک یہ زبان پر رہے گی تو ہرگز بندے کو کوئی شیطان اسے اللہ کے راستے سے ہٹا نہیں سکتا۔ یہ 3 چیزیں ہیں جو بندے کے ایمان کی مضبوط حفاظت کرتی ہیں۔ جتنا ہو سکے اللہ تبارک و تعالیٰ سے آپ یہی دعا کریں کہ مساجد کو ہم آباد رکھیں، اور مسجدیں جو ہوں گی قیامت کا دن ہوگا، حضور فرماتے ہیں اونٹوں کی شکل میں لایا جائے گا مسجدوں کو اونٹوں کی شکل میں لایا جائے گا، ان کے پیر عنبر کے ہوں گے، عنبر ایک عطر کا نام ہے، بڑا خوشبودار ہوتا ہے، عنبر کے ان کے پیر ہوں گے، گردن زعفران کی ہوگی، سر ان کی مہکتی ہوئی کستوری کا ہوگا۔ ایسی شکل میں اونٹ، ایسی خوبصورت اونٹ کی شکل میں مسجدوں کو میدان محشر میں لایا جائے گا، اور جو مؤذنین حضرات ہوں گے آگے سے اس کی لگام تھامے ہوئے ہوں گے اس مسجد کی، اور جو ائمہ حضرات ہوں گے وہ پیچھے سے اونٹ کو آگے چلاتے ہوئے ہوں گے۔ جب اس حال میں میدان محشر میں آئیں گے، میدان محشر میں آ کر پل صراط پر قدم رکھیں گے، پلک جھپکنے سے پہلے پل صراط پار کر کے جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ اس حال میں مسجدیں ایسی شان میں آئیں گی، قیامت میں جو لوگ کھڑے ہوں گے وہ ہزاروں سالوں سے کھڑے ہوں گے، وہ دیکھیں گے یہ کون ہے جو ایک لمحے میں آئے، اتنی خوبصورت اونٹنی کو لے کر آئے، بس ایک لمحے میں پل صراط کو پار کر کے جنت میں داخل ہو گئے۔ کیا یہ کوئی فرشتے تھے یا کوئی نبی تھے یا رسول تھے؟ یہ اتنا بلند مقام اللہ نے انہیں کیسے عطا فرمایا؟ تو دوسرے لوگ کہیں گے یہ جو یہاں سے گزرے اونٹ کو لے کر، نہ یہ فرشتے ہیں، نہ نبی ہے، نہ رسول ہے، یہ دنیا میں مسجدوں کو آباد کرتے تھے، یہ دنیا میں کوئی اذان دیتا تھا، کوئی کہیں پر کوئی نماز پڑھاتے تھے، یہ انہی کی عبادت کی وجہ سے آج اللہ نے پل صراط کا راستہ پلک جھپکنے سے پہلے طے کرا کے جنت میں داخل کر دیا۔ یہ مقام ہے۔ اور ایک حدیث پاک میں حضور نے فرمایا قیامت کے دن مسجدیں کشتیوں کی شکل میں لائی جائیں گی، کشتیاں بنا کر لائی جائیں گی، ان کشتیوں پر ہیرے اور موتی لگے ہوئے ہوں گے، اور مسجدیں اللہ کی بارگاہ میں کشتیوں کی شکل میں آئیں گی اور کہیں گی کہ مولا فلاں فلاں بندہ میرے اوپر نماز پڑھتا تھا، یہ صف میں یہ بندہ نماز پڑھتا تھا، دوسری صف میں یہ نماز پڑھتا تھا، تیسری صف میں نماز پڑھتا تھا۔ مسجدیں آ کر اللہ کی بارگاہ میں سفارش کریں گی، مولا ان لوگوں نے اتنے سال میرے اندر نماز پڑھے ہیں، اتنے سال انہوں نے اپنی عمر کے مجھ پر لگائے ہیں، تجھے راضی کرنے کے لیے مولا یہ یہاں آتے تھے۔ اللہ مسجدوں کی سفارش کو سنے گا اور کہے گا اے مسجدوں تم کیا چاہتے ہو؟ وہ عرض کریں گی کہ مولا جو لوگ ہمارے پاس آتے تھے اور ہمارے اوپر نمازیں پڑھتے تھے آج ان تمام کو جنت میں داخل فرما دے۔ اللہ مسجدوں کی شفاعت کے صدقے میں گناہگاروں کو سیدھے جہنم سے نکال کر جنت میں داخل فرمائیں گے۔ تو یہ قیامت کے دن ہمارے لیے دعا مانگتے ہیں، مسجدیں ہماری مغفرت کی دعا مانگتی ہیں، ہماری بخشش کی دعا مانگتے ہیں، اور ہم اسی سے دور بھاگتے رہتے ہیں، ہم مسجدوں سے دور جاتے رہتے ہیں۔ تو لہٰذا مسجدوں سے قریب ہوں، مسجدوں میں آباد کریں، مسجدوں میں وقت لگائیں، اور اسی کے صدقے سے اللہ تعالی ہم تمام کی دنیا اور آخرت کو کامیاب بنا دیں۔ الہ العالمین ہم تمام کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، اے باری تعالی مسجد آباد رکھنے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین ہمیں مولا تیری اس مسجد کو مولا ہمیں 5 وقتہ نماز کی پابندی کے ساتھ آباد رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ اے الہ العالمین ہماری عبادتوں کو قبول فرما، ہماری نمازوں کو قبول فرما، مولا ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ اے الہ العالمین اے باری تعالی ہمارے اعمال میں اخلاص و للہیت عطا فرما۔ مولا جتنے حاضرین مجلس ہے تمام حاضرین مجلس کی مغفرت و بخشش فرما دے۔ الہ العالمین ہم تمام کی دعاؤں کو قبول فرما، ہماری حاجتوں کو پورا فرما۔ الہ العالمین ہم
ہم تمام کا ایمان پر خاتمہ فرما مولا، کلمے پر موت نصیب فرما الہ العالمین، عذاب قبر سے محفوظ فرما، قبر کے امتحان میں کامیابی عطا فرما الہ العالمین، ہمیں موت سے پہلے حضور کا دیدار نصیب فرما الہ العالمین، سکرات کے وقت آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت نصیب فرما الہ العالمین، ہمیں قیامت کی وحشت سے، گھبراہٹ سے، ہولناکی سے ہم تمام کی حفاظت فرما، قیامت کے دن اپنے عرش کے سائے میں ہمیں جگہ نصیب فرما الہ العالمین، ہم تمام کے لیے قیامت کے دن پل صراط کا راستہ آسان فرما دے اے الہ العالمین، ہم تمام کو مولا جنت کا داخلہ نصیب فرما، عذاب جہنم سے ہماری حفاظت فرما، عذاب قبر سے ہم تمام کو محفوظ فرما، عذاب سکرات سے ہماری حفاظت فرما الہ العالمین، ہم تمام کو مولا اس دنیا میں ایمان پر استقامت نصیب فرما الہ العالمین، دین پر ہمیں مضبوطی سے چلنے کی توفیق عطا فرما، نفس کے شر سے، شیطان کے فتنے سے ہماری حفاظت فرما دے، حاسدین کے حسد سے ہمیں محفوظ فرما، شریروں کی شرارت سے محفوظ فرما، فتنے بازوں کی فتنے بازی سے ہماری حفاظت فرما الہ العالمین، ہمیں اپنی ساری زندگی تیرے دین کی خدمت کرتے ہوئے گزارنے کی توفیق عطا فرما الہ العالمین، ہمیں اپنی ساری زندگی تیرے گھر کی خدمت کرتے ہوئے گزارنے کی توفیق عطا فرما الہ العالمین، ہماری خدمتوں کو قبول فرما، ہمارے اعمال کو قبول فرما اے باری تعالی، ہم تمام کو مولا قیامت کے دن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت نصیب فرما، اہل بیت کی شفاعت نصیب فرما، حسنین کریمین کی شفاعت نصیب فرما، قیامت کے دن آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک ہاتھوں سے جام کوثر پینا نصیب فرما مولا، ہماری دنیا اور آخرت دونوں کامیاب بنا دے، دنیا و آخرت کے ہر میدان میں قدم قدم پر ہمیں ترقیاں عطا فرما الہ العالمین، ہمارے والدین کی مغفرت و بخشش فرما دے مولا، ہمارے والدین کو جنت الفردوس میں مقام اعلیٰ نصیب فرما، ہمارے والدین کو مولا ان خبر میں ان کے لیے جنت کا باغ بنا دے مولا، ہمارے والدین کی خبر میں مولا کروٹیں کروٹیں جنت کی نعمتیں عطا فرما، ان کے قبر میں جنت کی کھڑکی کھول دے مولا، ہمارے والدین کو دنیا اور آخرت کی ساری نعمتیں، رحمتیں، برکتیں عطا فرما مولا، ہم تمام کو حج بیت اللہ کی سعادت نصیب فرما، گنبد خضرا کی زیارت نصیب فرما مولا، ہم تمام کی دعاؤں کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلے سے قبول فرما لے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، صلوا علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔